اسلام آباد میں قومی کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو آنے والے مسائل سے بچانا ہے تو اس کے لیے زراعت کا شعبہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت فی ایکڑ پیداوار میں اضافے اور پھلوں اور سبزیوں جیسی جلد خراب ہونے والی اشیاء کو محفوظ بنانے کے لیے تحقیق اور بیجوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے کسانوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈی آئی خان، چولستان اور بلوچستان میں زمین خالی پڑی ہے۔ ان علاقوں میں زیتون کا انقلاب آ رہا ہے۔ ہم چند سالوں میں زیتون آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے۔ ہمارے 30% پھل سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ اسٹوریج نہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کسان خوشحال ہو اور اپنی زمین پر پیسہ لگائے۔ اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا؟ ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں۔ سارا بلوچستان کا بتایا، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اچھا جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے، اس کی کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں؟ یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے۔ 12 موسم ہے یہاں، اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ کچھ بھی اگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں، کچھ بھی اگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف۔ آسان تھا وہی جو موہنجو دارو کے زمانے سے جس طرح کی کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے، کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی، کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی۔ زوننگ کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیولپ کرنا ہے، بیج کو ڈیولپ، ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے۔ شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے زراعت کو، کہ ادھر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں۔ فخر مامن نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراعت کے، اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حال ہے۔ چین تو اس میں کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا۔ اور جب میں چائنا گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے، کیسے انہوں نے ان کی مدد کی، کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکیٹ کیا اس کا، یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی۔ تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی، اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے، تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پہ کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے، کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بینک اس کو قرضے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو۔ اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں، جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخوا میں ہی آئے گا، کسان کارڈ، یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے۔ اس سے ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی کسانوں کے پاس، ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو، وہ بھی ہم نے پورا پلان بنایا ہوا کہ کیسے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنیکس، ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے، سمجھائیں گے کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چند سالوں میں پاکستان زیتون برآمد کرنے والا ملک بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیرہ اسماعیل خان، چولستان، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں بنجر زمین کے بڑے بڑے قطعات ہیں جنہیں زرعی مقاصد کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں زیتون، ناشپاتی اور دیگر جدید اقسام کی کاشت کے لیے ماحول اور زمین کے سازگار حالات موجود ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ملک میں زیتون کی کاشت کی فروغ کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بدولت پاکستان جلد زیتون کا تیل برآمد کرنے والا ملک بن جائے گا۔ ہمارے پاس زمین ہے اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے، چولستان میں خالی پڑی ہے، بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے، قبائلی علاقے جو اب پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھ دیا ہے، جو ایکس فاٹا ہے، ادھر زمین پڑی ہے۔ وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا، جس طرح اب ایک زیتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں۔ جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنا زیادہ، اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے، وہ درخت بھی،
اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ, چند سالوں کے اندر ہم آلیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں. اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی. ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹسٹ انفارمیشن لائیں کسانوں کے لیے, لیٹسٹ ٹیکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے, زوننگ کروائیں کہ کیا کیا اگ سکتا ہے. مثلا میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈو لگایا اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایووکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے. اب ایووکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے. تو وہ تو ہم یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایووکاڈو کے لیے, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنا ذہن ہی نہیں لڑایا اس طرف, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دی ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں اس کی قدر کر کے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کاشتکار طبقے کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو تکنیکی معاونت اور براہ راست اعانت فراہم کر کے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے پرعزم ہے. اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا, ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی, ہماری پوری توجہ ہوگی, مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی. رہنما ابھی بات کی انہوں جو ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں, ان سے ریگولرلی آپ سے انٹریکشن رہے گا کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں, وہ مارکیٹنگ کے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا تو مجھے یہ خوف آیا کہ 30% ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے, دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے, اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈائریکٹ مارکیٹس کا, اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا. جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا. جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شوگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ صحیح ٹائم پہ شروع کریں, ڈیلے نہ کریں, اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں, اس کی پوری قیمت دیں. اگر سپورٹ پرائس ہے تو اس کی پوری قیمت ملے, اور اس کے بعد پیسہ فوری دیں. یہ نہ کہ 1 سال تک اس کے پیسہ نہ دیں. اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا, پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا. تقریباً 1100 ارب روپیہ جو ساری چیزیں, گندم کا اچھا پیسہ ملا, چاول کا ملا, مکئی کا ملا, گنے کا ملا. اس سے جو پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ کسانوں کے پاس, وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی فصلوں پہ, اور اس کی وجہ سے گندم بھی ریکارڈ ہوئی, گنا آلموسٹ سیکنڈ ہائیسٹ ہمارا گنا کا ہوا, چاول بھی ریکارڈ ہوا, اور پھر مکئی بھی ریکارڈ کراپس ہوئی. تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملک کی پیداوار بڑھتی جائے گی. وزیر اعظم نے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی ہی دراصل نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے. عمران خان نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ بن جائے گا. قوم میں 15 یا 20% لوگ بھوکے رہ گئے تو وہی قوم کو نیچے لے جانے کے لیے کافی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آج سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آگے ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو بلکہ ہم غذائی اجناس برآمد کریں. ہمارے پاس اللہ نے بے شمار مواقع دیے ہیں اور ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں. جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی ہے. ایک ملک جو اپنے لوگوں کو پوری طرح اناج نہ پرووائڈ کر سکے, جس ملک میں لوگ بھوکے ہوں, بچے سٹنٹڈ ہوں. سٹنٹڈ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تقریباً 40% بچے, 40% پاکستان کے بچے وہ اپنے پورے نہ قد پہ پہنچ سکتے ہیں یا ان کی برین پوری طرح اس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ان کو غذا پوری نہیں ملتی. یہ بہت خوفناک فگر ہے. پہلی دفعہ اس کے لیے ہم اب احساس پروگرام میں ایک نیوٹریشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے 3 سال تک بچوں کی غذا پوری کرنی ہے تاکہ وہ سٹنٹڈ نہ ہو. کیونکہ تو زندگی میں تو وہ پیچھے رہ گئے نا, کہ اگر نہ ان کا برین صحیح طرح ڈیولپ ہوگا اور نہ ان کا جسم, تو زندگی کی ریس میں تو پہلے وہ پیچھے رہ گئے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے, دودھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے جب آیا تو مجھے کہیں سے کمپلین آئی کہ جی دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا. میں نے چیک کروایا, پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے
جو پیکٹ میں نہیں ہے وہ کنٹامنیٹڈ ہے. کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتا چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے. واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا, یوریا ڈالا جا رہا تھا, عجیب عجیب چیزیں. سوچیں اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے وہی اس کو خالص نہیں مل رہا. جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی. تو پھر سمجھ آئی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. پھر اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ ہماری جو گائے بھینسیں جو دودھ دیتی ہیں وہ 6 گنا کم ہیں اور ملکوں سے, چائنا سے, یورپ سے. کیا وجہ ہے اس کی؟ پھر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی جو ہماری گائے بھینسیں ان کی جینز ٹھیک کریں تاکہ یہاں بھی پیداوار بڑھ جائے. وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. صرف ہمیں اس کے لیے امپورٹ کرنی تھی باہر سے جو سپرم استعمال ہوتا ہے بھینسوں کی جینز ٹھیک کرنے کے لیے. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے آگے, یہ یقین ڈال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی. کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غذا نہیں دے سکتی, وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کے قوم میں اگر 15, 20, 30, 40% بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے, اور لانا بھی چاہیے. وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی, ان کی غذا پوری نہیں کر سکتی. آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہم کھانے کی انسیکیورٹی ہو, ہمارے پاس کھانا نہ ہو, ہم ایکسپورٹر بن جائیں. عمران خان نے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی ملکی وسائل کو اشرافیہ نے قبضے میں لے لیا. ان کا کہنا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ نے اس ملک کو خاص مقصد کے لیے بنایا اور انشاءاللہ دنیا میں اس کا ایک بڑا مقام ہوگا. قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس کے لیے خواب دیکھا تھا تو ایک عام ملک کا خواب نہیں دیکھا تھا, بلکہ کہا تھا کہ مثالی ریاست بنے گی جہاں انصاف ہوگا, یہ ایک خود مختار ملک بنے گا. مسئلہ پاکستان کا ہے, ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر. یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا, وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو. وسائل کو بھی, ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے, مرات ان کے لیے. کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں جب انگریز آیا تھا, انگریز کی غلامی کیا تھی؟ انگریز نے اپنے لیے ایک اسپیشل سسٹم بنائے ہوئے تھے. وہ کنٹونمنٹس میں رہتے تھے, یہاں کے ہندوستانی نہیں جا سکتے تھے. ان کی اپنی سٹینڈرڈ تھی, ان کی تنخواہیں مفت تھی, وہ زیادہ وہ حکمران تھے. ہمارے پیسوں کے اوپر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے, ہم غلام تھے. لیکن جب ہمیں آزادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمران آئے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں, جس کو انکلوسیو کہتے ہیں, سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں. وہ نہیں ہوا. انگلش میڈیم ایجوکیشن, میں جب پڑھا تھا تھوڑے سے تھے انگلش میڈیم سکول, باقی اردو میڈیم, سارا انٹلیکچوئل اردو میڈیم سے آتا تھا. دیکھتے دیکھتے انگلش میڈیم بڑھتے گئے اور اردو میڈیم کی سٹینڈرڈ گرتی گئی سرکاری سکولوں کی. پہلے سارے بہترین اسکالر سرکاری سکولوں سے آتے تھے, وہ سرکاری سکولوں کی سٹینڈرڈ گر گئی, تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیویٹ انگلش سکول بن گئے, اچھی تعلیم اور نوکریاں ان کے لیے. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے 21ویں صدی میں جائے گا. ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بنے تھے, وہ پیچھے رہ گئے, پرائیویٹ ہسپتال بن گئے, پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال, بچارے عام آباد گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی. انصاف کا نظام بھی کیا ہوا؟ وکیل ہیں, مہنگے وکیل ہیں تو انصاف ہے. کمزور آدمی جب طاقتور کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے. قبضہ گروپ بن گئے, زمین کا کیس ہی نہیں حل ہوتا تھا, ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی. تو جو ہماری زراعت تھی ادھر بھی یہی ہوا. اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں, چھوٹی لینڈ ہولڈنگز کے, جو بڑے بھی تھے آہستہ آہستہ زمین بڑھتی وہ چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہو گئی. تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد نہ ہم کرتے, ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سی دنیا سے ڈیولپ کرتے یا لے کے آتے یا امپورٹ کرتے. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, کریڈٹ نہیں تھا, ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے, نہ وہ مارکیٹ کر سکتے. وہ فصل جلدی اگر نہیں بیچتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی, تو اس کے لیے بیچ میں آڑتی آ گیا. نہ ان کو کیپٹل, نہ ان کو پیسے ملتے تھے, نہ ان کے پاس سٹوریج تھی, تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیچتے تھے.
وہ انپوٹس کے لیے چیزیں خریدتے تھے, وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے. تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں. اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے, وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو ہے. میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں, میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا, میں صرف اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا تھا. جو 3 اصول تھے مدینہ کی ریاست کے, جسے جو بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کی عظمت کی, جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال, وہ تھا انصاف, انسانیت اور خودداری. جو مدینہ کی ریاست تھی اس نے کیا کیا تھا جو باقی مختلف تھا دنیا میں؟ انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا. اور جو چائنا کی آج دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے, اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے پچھلے 35 سال میں جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سپر پاور بنے. اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی, چائنا میں بھی چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز تھی, غربت اصل میں دیہاتوں میں تھی, تو چائنا نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی, جو کہ ہمیں 74 سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی, جو ہم نے نہیں کی.